السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجاست حقیقیہ کا بیان۔ سوال: نجاست حقیقیہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ، دوسری نجاست خفیفہ۔ سوال: نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو ناپاکی سخت ہو اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور جو نجاست ہلکی ہو اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ سوال: کتنے چیزیں نجاست غلیظہ ہیں؟ جواب: آدمی کا پیشاب، پاخانہ اور جانوروں کا پاخانہ اور حرام جانوروں کا پیشاب، اور آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، اور شراب اور مرغی اور بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ سوال: نجاست خفیفہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ جواب: حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ سوال: نجاست غلیظہ کتنے معاف ہے؟ جواب: نجاست غلیظہ اگر گاڑھے بدن والی ہے جیسے پاخانہ تو وہ 3.5 ماشا وزن تک معاف ہے، اگر پتلی ہو جیسے شراب پیشاب تو وہ 1 انگریزی چاندی کے روپے کے پھیلاؤ کے برابر معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی ناپاکی بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، جان بوجھ کر اتنی نجاست بھی لگی رکھنا جائز نہیں۔ سوال: نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے؟ جواب: 1/4 کپڑے یا بدن کے 1/4 حصے سے کم ہو تو معاف ہے۔ سوال: نجاست حقیقیہ سے کپڑا یا بدن کس طرح پاک کیا جائے؟ جواب: نجاست حقیقیہ چاہے گاڑھے ہو یا ہلکی یعنی پتلی، کپڑے پر ہو یا بدن پر، پانی سے 3 بار دھو لینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ کپڑے کو 3 بار نچوڑنا بھی ضروری ہے۔ سوال: پانی کے سوا کسی اور چیز سے بھی پاک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، جو چیزیں پتلی اور بہنے والی ہے جیسے سرکہ یا تربوز کا پانی، ان کے دھونے سے بھی نجاست حقیقیہ پاک ہو جاتی ہے۔ استنجے کا بیان۔ سوال: استنجا کسے کہتے ہیں؟ جواب: پاخانہ پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی ہے اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ سوال: پیشاب کے بعد استنجا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے سے پیشاب کو سکھانا چاہیے، اس کے بعد پانی سے دھو ڈالنا چاہیے۔ سوال: پاخانے کے بعد استنجے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: پاخانے کے بعد مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے پاخانے کی جگہ کو صاف کرے، پھر پانی سے دھو ڈالے۔ سوال: استنجا کرنا کیسا ہے؟ اگر پاخانہ یا پیشاب اپنی جگہ سے بڑھ کر ادھر ادھر نہ لگا ہو تو استنجا کرنا مستحب ہے، اور اگر نجاست ادھر ادھر لگ گئی ہو مگر 1 درہم کے برابر یا اس سے کم لگی ہو تو استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ لگی ہو تو استنجا کرنا فرض ہے۔ سوال: استنجا کن چیزوں سے کرنا چاہیے؟ جواب: مٹی کے پاک ڈھیلوں سے یا پتھر سے۔ سوال: استنجا کن چیزوں سے مکروہ ہے؟ جواب: ہڈی، لید، گوبر اور کھانے کی چیزوں، کوئلے اور کپڑے اور کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ سوال: استنجا کس ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ جواب: بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔